حیدری حیدری بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمواعظين والمؤمنين والنار للمنافقين والكاذبين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه ومن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها الذي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. سيدة طاهرة زكية محدثة كذات أقدس بربلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل ثم الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك في قرآن الحكيم وفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، خداوند متعال آپ تمام حاضرین محفل اور جملہ مومنین و مومنات کی تمام تر حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. دنیا میں جہاں پر بھی جس کونے میں بھی علی کے نام لیوا ہیں، اگر وہ کسی مصیبت میں ہیں تو خداوند متعال ان کے صدقے ان کی اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل فرمائے. ان تمام تر کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے
وحدہ لا شریک خدا کی لاریب کتاب جیو کی بے مثل سورہ پڑھ کر اس آیا کے اس سورہ کے نور سے آپ کے دلوں کو منور کیا ہے۔ خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی کہ جب وہ جیو چمکتا ہے، جب وہ کامل طور پر چمکتا ہے۔ پھر فرمایا والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے چاند کی کہ جو سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آتا ہے۔ پھر فرمایا مجھے قسم ہے دن کی کہ جب وہ مکمل روشن ہو جائے۔ پھر فرمایا واللیل اذا یغشاها، اور مجھے قسم ہے رات کی کہ جب وہ مکمل تاریک ہو جائے۔ پھر آسمان کی قسم اٹھائی کہ قسم ہے مجھے آسمان کی کہ جسے ہم نے کتنا مضبوط اور کتنا پیارا بنایا۔ پھر اس زمین کی قسم اٹھائی کہ مجھے اس زمین کی قسم کہ جسے ہم نے لڑھکا دیا۔ لڑھکانا کا ترجمہ والارض وما طحاها، طحاها کا معنی لڑھکانا اس لیے کیا، اس کے علاوہ کوئی مناسب لفظ نہیں ملا، چونکہ خدا سائنس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ زمین گول بھی ہے اور گھوم بھی رہی ہے۔ اب اگر اردو میں اس کا کوئی لفظ اور ہوتا تو یقیناً وہی لے آتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں تھا کہ جس میں دو معنی پوشیدہ ہوں، ایک لڑھکانا اور دوسرا گھومنے والا۔ اس کے بعد پھر نفس کی قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس نفس کی کہ جسے ہم نے کتنا پیارا بنایا۔ اور پھر فرماتا ہے خدا کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، فسق بھی دکھا دیا، فجور بھی دکھا دیا۔ اب چاہے تو اپنے نفس کو ان گناہوں سے بچا کر اپنا مسکن جنت بنا لے، اور چاہے تو اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر کے اپنا مسکن جہنم بنا لے۔ خداوند متعال ان تمام نشانیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ میں نے سورج کو بنایا انسانوں کے لیے، چاند کو بنایا، اس میں غور و فکر کرو، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اس کو پھیلا دیا، اس میں سے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کر دی گئی ہیں۔ چونکہ یہ سورہ مکی ہے، مکہ کے لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور کچھ مظاہر فطرت کے پجاری تھے، تو خدا نے ان تمام پجاریوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو چاند کا کمال دیکھو، سورج کا کمال دیکھو، رات کا کمال دیکھو، دن کا کمال دیکھو، ان کے آنے جانے کی روٹین دیکھو، ان کے آنے جانے میں رتی برابر لمحہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو غور کرو ان میں تدبر کی نگاہ کرو، توجہ کرو۔ میں ان نشانیوں کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو تم پجاری ہو، سورج کے کچھ پجاری تھے مکہ میں، کچھ پجاری تھے آسمان کے، کچھ پجاری تھے زمین کے، کچھ پجاری تھے ستاروں کے، کچھ پجاری تھے سیاروں کے، کچھ پجاری تھے زمین کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو خدا نے تمام کو متوجہ کیا کہ ان کے آنے جانے کی روٹین کو دیکھو، رتی برابر فرق نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ خالق نہیں ہے بلکہ کوئی اور باکمال ہے کہ جو ان کا خالق ہے۔ توجہ رہے جناب، کون باکمال کہ جس نے ان کو خالق کیا؟ خالق کتنا باکمال ہے، کس نے سورج کو خالق کیا؟ اسی باکمال ہستی نے۔ اب اگر سورج کو دیکھ لیا، چاند کے کمال کو دیکھ لیا، زمین کے کمال کو دیکھ لیا، زمین پر نگاہ کی، تدبر کی نگاہ، آسمان پر نگاہ کی، غور و فکر کی نگاہ، زمین کے اس بیل بوٹے اور غلہ نکالنے کی طاقت پر جب نگاہ کی، تدبر کی نگاہ کی، تو اس وقت پتہ چل گیا کہ جب مخلوق میں اتنے کمال ہیں تو خالق کتنا باکمال ہوگا۔ اب ذرا مرحلہ فکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، توجہ رہے میری طرف، انہی باکمال ہستیوں کی لحاظ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ انجیل اور ہے، سیرت عیسیٰ اور ہے، توجہ کریے گا، مرحلہ فکر ہے، بہت نازک مرحلہ ہے۔
جب تک نتیجے تک نہ پہنچوں تب تک نتیجہ نہ نکالیے گا، کیونکہ نتیجے میں ہی تو ساری بات ہے۔ انجیل اور ہے، سیرت عیسیٰ اور ہے، توریت اور ہے، سیرت موسیٰ اور ہے۔ حضرت عیسیٰ کی کل زندگی زمین کی 33 برس ہے، لیکن انجیل اٹھا کر دیکھو کل زندگی اس میں 3 برس لکھی ہوئی ہے، تو باقی کی زندگی کہاں گئی؟ کوئی عطا پتہ نہیں، انجیل سے نہیں ملتی۔ نعوذ باللہ، انجیل میں لکھا ہے، نہ ملے تو میرا گربان آ کر تھام لینا۔ انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کسی طوائف سے اپنے سر میں تیل لگوایا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ نبی ہو، عصمت اس میں ہو، اور پھر وہ خلاف عصمت کام کرے؟ نبی تو خلاف عصمت تو کجا، وہ خلاف شان انسانیت بھی کام نہیں کرتا۔ عصمت تو بہت بڑی شے ہے، عصمت تو بہت بڑی شے ہے۔ نبی عیسیٰ ہو، اولو العزم نبی ہے، صاحب انجیل ہے، صاحب کتاب ہے، اس کے باوجود وہ خلاف عصمت کام کرے، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ تو ہوئی نا سیرت عیسیٰ الگ، سیرت عیسیٰ الگ، انجیل الگ، سیرت موسیٰ الگ، توریت الگ۔ معاف کرنا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ حضرت موسیٰ نے توریت پر عمل نہیں کیا، نہیں، بلکہ تاریخ نے اور لوگوں نے توریت کو اتنا بگاڑ دیا تھا کہ حضرت موسیٰ کی سیرت کو مسخ کر کے رکھ دیا گیا۔ اب توجہ کیجیے گا، چونکہ جب تبدیلی آتی گئی، تعریف ہوتی رہی، سیرتوں میں سیرتیں بدلتی گئی۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، جب بھی کسی کتاب میں تعریف ہوئی، کتاب بدل دی گئی، سیرت میں تعریف ہوئی، بدل دی گئی۔ خداوند متعال نے جب دیکھا توریت میں تعریف ہو گئی، انجیل کو بھیج دیا، انجیل میں تعریف ہوئی تو قرآن کو بھیج دیا، سیرت موسیٰ میں تعریف ہوئی تو سیرت عیسیٰ بھیج دی، سیرت عیسیٰ میں تعریف ہوئی تو سیرت محمد مصطفیٰ بھیج دی۔ چلوات پڑھی بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب سوال کرنا چاہوں گا، پروردگار یہ تیری آخری کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے، یہ تیری یہ تیرا آخری نبی ہے جس کا نام محمد ہے، جس کی سیرت کا نام سیرت النبی ہے، اگر اس میں بھی کسی قسم کی کوئی خلش آ گئی، کوئی تعریف ہو گئی تو تیرا دین قیامت تک کیسے رہے گا؟ تو نے تو کہا تھا کہ یہی میرا دین ہے جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اگر اس میں بھی تعریف ہو گئی تو کیسے باقی رہے گا؟ کوئی بندوبست کیا حفاظت کا؟ تو جواب ملا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 پڑھو، 9 پڑھ کے دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو پتہ چل گیا قرآن کے تو محافظ ہیں۔ اے خداوند متعال، کیا تو نے قرآن کی حفاظت کے لیے تو بندوبست کر لیا؟ کیا تو نے محمد کی سیرت النبی کو بچانے کے لیے بھی کوئی بندوبست کیا؟ تو جواب ملا، تمہیں اس مقام پر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خالق ہوں، ایک محمد بناؤں گا سیرت بنانے کے لیے، 12 محمد بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے۔ 12 محمد بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے، محمدیت کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اب آپ سوال کر دو گے کہ آپ نے ایک محمد تو ہم نے سنا ہے، یہ 12 محمد کہاں سے لے آئے؟ میں اپنی جیب سے یہ نکال کر نہیں کہہ رہا، روایت کے جملے ہیں۔ روایت کیا کہتی ہے؟ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، صلوات علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس حدیث قصہ کی ایک اور رخ ہے کہ جس میں آیت تطہیر کا واقعہ ملتا ہے۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ کیا تطہیر اہل بیت کے لیے آیت تطہیر آنے کے بعد آئی یا اس سے پہلے طاہر تھے؟ تو آپ کے اذہان مبارک میں، آپ کے دلوں میں حدیث قصہ محفوظ ہے۔ رسول خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر کی زینت ہیں، چادر اوڑھی ہوئی ہے، مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ وقت میں امام حسن آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا جدہ، جواب ملتا ہے وعلیک السلام یا صاحب حوضی،
واہ واہ امام حسین آتے ہیں سلام کرتے ہیں جواب ملتا ہے وعلیک السلام یا شافع امتی جیو مولا علی علیہ السلام آتے ہیں سلام کرتے ہیں جواب ملتا ہے وعلیک السلام یا وسیع و خلیفتی و صاحبی واہ 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 بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں سلام کرتی ہیں جواب ملتا ہے وعلیک السلام یا بدعتی و بنتی واہ واہ کیا بات جیو اب آیت تطہیر ابھی آئی نہیں امام حسن ہو گئے صاحب حوض آیت تطہیر آئی نہیں امام حسین علیہ السلام ہو گئے شافع امت آیت تطہیر آئی نہیں مولا علی صاحب لواء الحمد ساقی کوثر قسیم النار والجنت ہوئے جیو واہ واہ ابھی تک آیت تطہیر آئی نہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پارہ رسالت ٹکڑا رسالت ہوئی یعنی آیت تطہیر آنے سے یہ طاہر نہیں ہوئے بلکہ یہ طاہر تھے تب آیت تطہیر آئی واہ واہ جیو واہ واہ بہت اچھے کیا کہنا جیو حضرت جبرائیل لے کر چلے آیت تطہیر ابھی اٹھائی تھی کہ اجازت طلب کی بارگاہ الہی سے کہ اجازت ہے آیت تطہیر لے جاؤں جیو من میں ایک سوال اٹھا کہ یا جبرائیل آج سے پہلے آپ حج کی آیت لے کر گئے اجازت طلب نہیں کی واہ واہ صلاۃ کی آیت لے کر گئے اجازت طلب نہیں کی آپ زکوٰۃ کی آیت لے کر گئے اجازت طلب نہیں کی آخر آج کیا ماجرا ہے کہ آپ اجازت طلب کر رہے ہیں واہ تو واہ بڑا پیارا جواب دیا میں تو ہوں ہی آیات لے کر جانے والا لیکن اس آیت کی عظمت اتنی ہے کہ مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ خدا نے کسی اور فرشتے کو تو نہیں خلق کر دیا اس آیت کو لے جانے کے لیے واہ واہ جیو جیو اگر میرے ساتھ رہیں گے تو یقیناً معراج ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہیں میں تو ہوں ہی آیات لے کر جانے والا خدا نے کوئی اور فرشتہ نہ خلق کر دی ہو اس آیت کی عظمت کو دیکھ کر کہ کوئی اور فرشتہ اس آیت کو لے جائے تو جبرائیل لے کر چلے وہاں پہنچے جہاں پر علت خلقت کائنات جمع تھی واہ واہ جیو جہاں پر جمع تھی علت خلقت کائنات وہاں پر پھر جا کر اجازت طلب کی پھر سوال اٹھا یا جبرائیل آج کیا بات ہے کہ اجازت پہ اجازت طلب کرتے جا رہے ہیں آج سے پہلے یاد ہوگا آپ کو کہ جب پہلی آیت لے کر آئے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق اس وقت تو آپ نے کوئی اجازت طلب نہیں کی تھی واہ واہ تو جبرائیل کیا جواب دیں گے کہیں گے کہ اے پڑھنے والے اے سوال کرنے والے ذرا خود تو سوچ وہاں سیدہ کونین موجود نہیں تھی یہاں وہ موجود ہے میری کیا مجال کہ میں اجازت کے بغیر اندر داخل ہو جاؤں جیو کیا بات ہے سوال پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجازت ملی حضرت جبرائیل کو اندر گئے کہا ان اللہ قد اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یوحا الیکم تم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم تمام محمد اس وحی میں شامل ہو تنہا ایک محمد نہیں سارے محمد شامل ہیں کیا کہا اب یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ وہاں پر کون کون لوگ تھے جو اس واقعے کو دیکھ رہے تھے لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ گھر میں واقعہ ہو رہا ہے تو گھر میں جو افراد تھے وہ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے وہاں پر موجود گھر میں دو مستور جن کا تذکرہ احادیث کی کتب میں ملتا ہے جن کا نام حضرت عائشہ اور ام سلمہ ہے دونوں امہات المومنین ہیں دونوں تذکرہ دونوں کی احادیث کی کتب میں ملتا ہے دونوں دیکھ رہی تھی حضرت جبرائیل نے اندر جا کر اس لیے آیت تطہیر پڑھی کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ آیت تطہیر کی مصداق میں سے ہم بھی شامل ہیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حضرت جبرائیل نے اجازت طلب کی اندر گئے اور آیت تطہیر کو محمد مصطفیٰ حضرت علی ابن ابی طالب امام حسن و حسین بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو سنائی بتایا کہ تطہیر کی آیت یہ ہے سنائی تطہیر کی آیت اور اس کے بعد آخری لمحات اور آپ کی زحمت تمام بسم اللہ اختتام حدیث قصہ کا
واہ واہ مولا علی علیہ السلام نے سوال کیا کہ آخر اس نشست کی فضیلت کیا ہے؟ واہ واہ تو جواب ملا کہ کوئی بھی پریشان حال اس کو پڑھے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، واہ واہ۔ کوئی بھی فضائل ہمارے پڑھے گا اس کے غم دور ہو جائیں گے، حاجت مند پڑھے گا تو اس کی حاجت روائی ہو جائے گی، واہ واہ۔ پریشان حال پڑھے گا تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، بے کس پڑھے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے گا۔ دوستو گارنٹی کا زمانہ ہے، واہ واہ گارنٹی کارڈ کا زمانہ ہے۔ آج بھی آپ کسی بھی دکان سے، موبائل والی دکان سے گلیکسی کا موبائل خریدنے کے لیے جائیں، وہاں پر آپ کو 1 سال کی گارنٹی دیں گے۔ اگر موبائل خراب ہوتا ہے تو آئیں ہم آپ کو نیا سافٹ ویئر کر کے دیں گے۔ حدیث کتاب میں 2 گارنٹیاں، ایک بھی نہیں رکھی، 2 گارنٹیاں ہیں۔ ایک خدا کی طرف سے کہ میرا مال اصلی ہے، چائنا کا مال نہیں ہے، واہ واہ میرا مال اصلی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ دوسری گارنٹی محمد والے محمد کی طرف سے ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، جب بھی کوئی بھی پریشانی تمہیں لاحق ہو، آل محمد کے فضائل پڑھنا، تمہاری پریشانی رفع دفع ہو جائے گی۔ واہ 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 دیو تو دوستو اسی قصہ کے نیچے حسین ابن علی ابن ابی طالب موجود ہیں۔ کم سنی میں ہی ان کی والدہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھی انبیاء کی تو اس میں ایک اور بچہ ایسا ملے گا کہ جس کا نام حضرت یوسف ہے، وہ بھی بچپن میں ہی تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بچے اپنی اپنی ماں سے ایسے لپٹے کہ ادھر سے حضرت یعقوب کو جدا کرانا پڑا، ادھر سے حضرت علی کو جدا کرنا پڑا۔ حضرت یوسف کی ماں تو بغیر کسی دکھ سہے، بغیر کسی مشکل کے اس دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن آؤ حسین کی ماں کو دیکھو، بہت سی دکھ اور پریشانی اور تکلیف لے کر جا رہی ہیں۔ پہلو بھی زخمی ہے، ہاتھ بھی زخمی ہے، محسن بھی شہید ہو چکا ہے، ظالموں نے آج جلتا ہوا دروازہ بھی گرا دیا ہے، بہت سی پریشانیوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ ماں اور بیٹا اس طرح گلے ملے کہ آواز آئی عاطف غیبی سے، یا علی حسین کو جدا کرو، ملائکہ رونا شروع کر دیا ہے۔ آؤ حسین کو تو جدا کر لیا بابا نے، حسین کو تو مولا علی نے جدا کر لیا، لیکن آؤ کربلا کی طرف چلتے ہیں۔ اور جس طرح مولا علی نے امام حسین کو شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جدا کیا، اور کربلا کی نظر، کربلا کی طرف نظر کرو، اور حسین کی بیٹی سکینہ ہے، اور جدا کرنے والا علی جیسا شفیق باپ نہیں ہے، اور جدا کرنے والا ملعون شمر ہے، پیار سے نہیں تماچوں سے جدا کر رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔